اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ سناؤں گی، جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو، ان کے لیے اللہ پر کامل یقین اور ان کی عظیم امتحانات کا احاطہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر میں ہوئی۔ ان کے والد ازر بت تراش تھے اور اس زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کے وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور بتوں کی بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے کیا ہو۔ لوگ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کی بے بسی اور بے اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور اس نے 2 قیدیوں میں سے ایک کو آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود یہ سن کر حیران اور پریشان رہ گیا اور لاجواب ہو گیا۔ نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی اور وہ صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام بانجھ تھیں اور ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام عطا کی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پانی ختم ہو گیا ہے تو وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کیا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ اس واقعے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو بچا لیا، اور یہ مقام بعد میں کعبے کی بنیاد بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور اسے تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس مقام کو امن کا مقام بنائے اور یہاں کے لوگوں کو پھلوں سے نوازیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اللہ نے خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس خواب کے بارے میں بتایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ یہ قربانی کی عظیم مثال ہر سال مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ طویل واقعہ ہمارے لیے بے شمار سبق اور نصیحتوں کا حامل ہے۔ ان کی اللہ پر کامل یقین، صبر، استقامت اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی عظیم مثالیں ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے کا درس دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کی جدوجہد اور اللہ پر بھروسے کی یہ کہانیاں ہمیں ایمان کی راہ پر چلنے اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہیں۔